بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سامعين الكرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے طعام اہل الجنت و شرابهم، اہل جنت کا کھانا پینا۔ جنتیوں کی جنت میں سب سے پہلے مہمانی مچھلی سے کی جائے گی، اور دوسرا کھانا جنتی بیل کے گوشت سے کھلایا جائے گا۔ جنتیوں کو سب سے پہلا مشروب سلسبیل نامی چشمے سے پلایا جائے گا۔ اب سماعت فرمائیے چند احادیث۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرون. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غداؤهم على أثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. رواہ مسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، اتنے میں یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم آئے اور پوچھنے لگا، جس روز زمین اور آسمان عدل بدل کیے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط کے قریب اندھیرے میں کھڑے ہوں گے۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا، پل صراط کو سب سے پہلے کون لوگ عبور کریں گے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تنگ دست مہاجرین، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے۔ یہودی عالم نے پوچھا، جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھلی کے جگر کا گوشت۔ یہ سب سے پہلے جو ہے جنتیوں کو سب سے پہلے مہمانی جو ہے مچھلی کے جگر کا گوشت جو ہے یہ ہوگا۔ یہودی نے پھر پوچھا، اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل ذبح کیا جائے گا، جس کا گوشت انہیں کھلایا جائے گا۔ یہودی نے پوچھا، کھانے کے بعد پینے کے لیے جنتیوں کو کیا دیا جائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سلسبیل چشمے کا پانی۔ یہودی عالم نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہماری موجودہ زمین اہل جنت کی روٹی ہوگی۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة متفق علیہ. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز یہ زمین ایک روٹی کی شکل میں ہوگی. اللہ جل جلالہ اسے اپنے ہاتھ میں اسی طرح الٹ پلٹ فرمائے گا جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر میں اپنے روٹی کو ہاتھوں میں الٹ پلٹ کرتا ہے، اور وہ روٹی اہل جنت کی میزبانی ہوگی. اسی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. جنت کا اعلیٰ ترین مشروب تسلیم صرف اللہ کے مقرب بندوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. جنت کی خالص اور صاف اور شفاف شراب رحیق سے تمام جنتی لطف اندوز ہوں گے. اہل جنت کی خدمت میں رحیق کے سربند ساغر پیش کیے جائیں گے. رحیق پینے کے بعد جنتی منہ میں مشک کا ذائقہ محسوس کریں گے. اہل جنت آب کوثر سے بھی نوازے جائیں گے. جنت میں سفید چمکدار شراب بھی اہل جنت کی تواضع کے لیے موجود ہوگی. جنت کی شراب پینے کے بعد ہوش اور حواس اور عقل اور خرد میں کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہیں ہوگا. اللہ عز و جل نے فرمایا یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذة للشاربین لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. شراب کے چشموں سے ساغر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت بری ہوگی، اس سے نہ جسم کو کوئی نقصان پہنچے گا نہ عقل خراب ہوگی. پھر اللہ نے فرمایا دوسری صورت میں وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. اہل جنت کے سامنے چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر گردش کرائے جائیں گے. شیشہ بھی وہ ہوگا جو چاندی کی طرح سفید اور چمکدار ہوگا. خدام نے انہیں ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. اہل جنت کی خدمت میں شراب طہور کے جام پیش کیے جائیں گے. اہل جنت کو ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی. اہل جنت کی خدمت میں ایسی شراب کی ساغر بھی پیش کیے جائیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. اہل جنت کے پینے کے لیے میٹھے پانی، خوش ذائقہ دودھ، لذیذ شراب اور صاف اور شفاف شہد کی نہریں بھی جنت میں موجود ہوگی. رواں دوا چشموں کے پانیوں سے بھی اہل جنت لطف اندوز ہوں گے. فیہا عین جاریہ، جنت میں رواں دوا چشمے بہتے ہوں گے. جنت کی شراب پینے سے جنتیوں کا سر نہ چکرائے گا نہ عقل میں فطور آئے گا. اہل جنت کے پسندیدہ پل حسب خواہش بکثرت ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. من پسند پرندوں کا بنا ہوا گوشت بھی لذت دہن کے لیے موجود ہوگا. جی اللہ عز و جل نے فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون
وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ اہل جنت کی خدمت کے لیے ابدی لڑکے ایک ہی عمر میں رہنے والے صاف ستھری شراب سے لبریز ساغر و مینا لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پل پیش کریں گے جسے چائے چن لے، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا گوشت چائے استعمال کرے۔ اہل جنت کی میزبانی کے لیے دیگر تمام پھلوں کے علاوہ کھجور، انگور، انار، بیر اور انجیر کے پھل بکثرت موجود ہوں گے۔ حوض کوثر میں اڑنے والی چڑیوں کے گوشت سے بھی اہل جنت لطف اندوز ہوں گے۔ اہل جنت کی دعوتوں کا سلسلہ صبح اور شام جاری رہے گا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور جنتیوں کے لیے جنت میں صبح اور شام رزق تیار ہوگا۔ جنت میں ہر شخص کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے کی استطاعت دی جائے گی۔ ہر جنتی میں 100 آدمی کی طاقت ہوگی۔ 100 آدمیوں کے برابر کھانا ایک جنتی جو ہے کھائے گا۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے، عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل من اہل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماعة، جاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمره، رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، رقم الحديث 1630۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، اہل جنت میں سے ہر شخص کھانے پینے اور شہوت و جماع میں 100 آدمیوں کے برابر طاقت دیا جائے گا۔ اہل جنت کی رفع حاجت کی صورت یہ ہوگی کہ ان کے جسم سے پسینہ بہے گا اور پیٹ ویسے کا ویسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ کھانے سے قبل تھا۔ بول و براز تو ہے نہیں جنت میں، صرف جو ہے ڈکار اور خوشبودار پسینہ نکلے گا، بس پیٹ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اہل جنت کا کھانا پینا ڈکار اور پسینہ آنے سے ہضم ہو جائے گا۔ اہل جنت کو مشروبات، معقولات سونے اور چاندی اور سفید چمکدار شیشے کے برتنوں میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، یطاف علیہم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون۔ اہل جنت کے آگے سونے کے تال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے۔ ہر من باتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز ان کے وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث ان اعمال کی بنا پر ہوئے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ تمہارے لیے یہاں بکثرت پل موجود ہے جنہیں تم کھاؤ گے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلانے والے بنائے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو جنت الفردوس والے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔